السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے 3 گڑیاں۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا جسے پہیلیاں سلجھانا بہت پسند تھا۔ ایک دن اس نے اپنے عزیز دوست سے ایک تحفہ پایا۔ میں آپ کے لیے اپنے بادشاہ ولاس راؤ کی طرف سے تحفہ لایا ہوں، اور یہ یقیناً کوئی پہیلی ہوگی۔ تمہارے بادشاہ اور میں نے مل کر بہت سی پہیلیاں سلجھائی ہیں جب ہم ہاسٹل میں تھے۔ مہربانی کر کے محل میں آرام فرماؤ جب تک میں ولاس کے لیے جواب لکھ رہا ہوں۔ شکریہ حضور۔ اس تحفے کے ڈبے میں 3 گڑیاں تھیں، اور ولاس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ان تینوں میں فرق تلاش کرنا ہے۔ بادشاہ نے تینوں گڑیاں میز پر رکھ دیں اور گھنٹوں ان کا معائنہ کرتا رہا۔ انہوں نے گڑیا کے ہر پہلو پر توجہ دی، کیونکہ انہیں کوئی فرق نہ ملا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کہاں غلطی کر رہا ہے، اور آخر میں بہت جدوجہد کے بعد اپنے دربار کے سب سے دانشمند بندے کو طلب کیا۔ دیکھو، اگر تینوں گڑیوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ حضور اعلیٰ، دانشمند شخص نے تینوں گڑیوں کا تفصیلی معائنہ کیا، لیکن وہ بھی ان میں کوئی فرق نہ ڈھونڈ سکا۔ مجھے معاف کرنا حضور، میری رائے میں تینوں گڑیاں ہو بہو ایک جیسی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کا دوست آپ سے مذاق کر رہا ہو۔ حضور، میرا دوست پہیلیوں کے معاملے میں مذاق نہیں کرتا۔ شاید ہمارے دربار کے مسخرے نے عمدہ کام کیا ہوتا۔ ٹھیک اسی وقت دربار کا مسخرہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہ سنا تو دربار میں داخل ہوا۔ میں گزر رہا تھا تو میں نے آپ کو اپنا نام لیتے ہوئے سنا۔ آپ کیا پسند کریں گے حضور؟ کوئی چٹکلا یا شعر یا پھر کوئی کھیل؟ اگر ایک دانشمند اسے سمجھ نہیں پایا تو شاید مسخرہ سمجھ سکے۔ کیا تم ان تینوں گڑیوں میں کوئی فرق ڈھونڈ سکتے ہو؟ ایک جیسا محسوس ہوتی ہیں، ان کا وزن بھی ایک جیسا، ان کی مسکراہٹ بھی ایک جیسی۔ بالکل ان میں کوئی فرق نہیں حضور۔ شاید یہ پہیلی ایک مذاق ہے۔ جہاں تک پہیلیوں کا سوال ہے، میرا دوست کبھی مذاق نہیں کرتا۔ بادشاہ بہت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے ہر کسی کو اجازت دی وہ اس پہیلی کو سلجھائے، پر کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن ایک ضعیف خاتون کو ان کا سامنے لایا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک پہیلی جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ تم بھی پہیلی سلجھانا چاہتی ہو کیا؟ تم ایسا کرو گی؟ کیا پتا حضور، اس پہیلی میں کوئی قصہ چھپا ہو۔ اس کے لیے ایک سننے والے اور دوسرا سنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس کے لیے چاہیے 3 بال۔ بس اتنا ہی؟ 3 بال؟ کیوں؟ جو چیزیں باہر سے ایک جیسی لگتی ہیں وہ اندر سے کافی الگ ہوتی ہیں۔ کیا وہ 3 بال کھینچیں گے آپ؟ ایک ایک کر کے وہ مجھے دے دیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھے حکم دے رہی ہو۔ میں کچھ بھی بلا وجہ نہیں مانگ رہی ہوں۔ یہ لو، یہ لو۔ پر ایسا کیا؟ اس میں کیا فرق ہے؟ پہلی گڑیا دانشمند انسان کی ہے۔ وہ سنتا ہے، ہر لفظ کو جذب کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھتا ہے۔ دوسری گڑیا ایک احمق کی ہے، جو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ تیسری گڑیا قصہ گو کی ہے، جو وہ سنتی ہے وہ آگے دوسروں کو سناتی رہتی ہے۔ تو کس قسم کا انسان بہتر ہے تمہارے خیال سے؟ یہ حالات پر منحصر کرتا ہے حضور۔ کئی مرتبہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو راز رکھنی چاہیے، کئی دفعہ چغل خوری جیسی باتیں جو توجہ دینے کے قابل نہیں ہوتی، پھر کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جیسے قصے، کہانیاں، علم یا سبق، جو ہر ایک سے بانٹی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ گڑیا خود نہیں ہے اچھی یا بری، یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کس حالات میں کس گڑیا کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ رہا تمہارا انعام محترمہ۔ شکریہ۔ تو اس طرح بادشاہ نے پہیلی کا جواب اپنے دوست کو بھیجا۔
اس پہیلی کے شاندار جواب کا شکریہ دیتے ہوئے جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا کسی خبر کے متعلق، چاہے اسے راز رکھنا ہے یا نظر انداز کرنا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے، تینوں گڑیاں ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتے اور وہ انہیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔